السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر، پروگرام خبر نشر سے جاوید صاحب، ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا ہفتے کے روز ہونے والی آتش زدگی سانحہ گل پلازا۔ ابھی تک جو اطلاعات آ رہی ہیں اس میں 28 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، ان کی لاشیں ملی ہیں۔ 80 جو ہیں وہ ابھی تک لاپتہ ہیں۔ ریسکیو آپریشن ابھی بھی مکمل نہیں ہوا۔ ریسکیو آپریشن مکمل ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کولنگ مکمل ہو گئی ہو، اندر سے تمام جو لوگ تھے اور ان کے بارے میں خدشہ تھا کہ اندر موجود ان کو نکال لیا گیا ہو، ڈیڈ باڈیز کو نکال لیا گیا، تو ایسا نہیں ہوا۔ آپریشن ابھی بھی جاری ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیں ان رشتہ داروں اور پیاروں کی جو ہفتے کی رات سے اپنے رشتہ داروں، دوست، بھائی، والدین، چاہنے والوں کے انتظار میں ہیں کہ کیا ہوا ان کے ساتھ۔ ان کا کرب جو ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ مطلب اس کے بارے میں تو سچی بات ہے، الفاظ ہی آپ کے پاس نہیں ملتے۔ لیکن مزید پتہ دکھ کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کرے کسی طرح کوئی ہمارے ہاں طریقہ نکلے، یہ جو ہمارے اوپر احسان کیا جاتا ہے کہ پارلیمان کی کارروائی ٹیلی ویژن پر براہ راست دکھائی جاتی ہے، یہ بند ہو جائے بخدا۔ کیوں؟ ورنہ میرے جیسے لوگ جو ہیں جو بلڈ پریشر کے شکار ہو چکے ہیں، ان کی موت جلد واقع ہو سکتی ہے۔ لیکن پارلیمنٹ میں کل بھی اس پہ بات ہوئی تھی۔ پارلیمنٹ میں نان سینس ہوئی ہے تھرو آؤٹ۔ اس معاملے ویسے تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، ایم کیو ایم اینڈ پیپلز پارٹی، مل کے شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم رکھنا ہے، لیکن گل پلازا کی جو سانحہ ہے، تم ذمہ دار ہو، تم ذمہ دار ہو، دونوں ذمہ دار ہیں بھائی۔ اچھا، اب ایک دوسرے کے اوپر ذمہ داریاں ڈالنے کی بجائے کوئی ایک شخص یہ بات نہیں کر رہا، یار پورا فوکس کہ جو ہوا سو ہوا۔ اب نمبر 1، آپ کیا طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں یہ بات طے کرنے کے لیے کہ کیسے یہ جو پلازا جلا، یہ اس کا اوریجنل ڈیزائن کیا تھا، اس میں ایکسٹینشن کی اجازت کس نے دی، کب دی، دکانیں کس نے بنائی، کس نے بنائی۔ اور یہ ایک واقعہ ٹھیک ہے جی، آپ یہ کہیں کہ جناب اس وقت ایم کیو ایم جو ہے وہ کراچی میں خدا تھی، طاقتور تھی، جماعت اسلامی بادشاہ بالکل تھی، بالکل تھی، کوئی انکار نہیں کر رہا۔ لیکن 2008 سے پاکستان پیپلز پارٹی مستقل کراچی کی حکومت کر رہی ہے نا، اور کراچی کی حکومت یار ٹھیک ہے۔ اس نان سینس میں تو کبھی الجھنے کو تیار ہونے کو آدھے سیکنڈ کو تیار نہیں ہوں کہ کراچی اور ٹھیک ہے، نہیں ٹھیک ہے، یو آر ویری رائٹ، یو آر ویری رائٹ، سندھ ہے، ہاں سیدھی سی بات۔ سوال اٹھتا ہے کہ آپ کے علم میں تھا کہ ایم کیو ایم جب بے تاج بادشاہ تھی اس ملک کی، اپنا اس شہر کی، بقول آپ کے، تو کون کون سے پلازے جو ہیں ان میں ایکسٹینشنیں جو ہیں وہ دی گئیں ہٹ کے۔ اب آپ جو نام لے رہے ہیں، عبدالقادر پٹیل صاحب نے نام لیے، بڑی اچھی ان کی تقریر تھی، بڑی سالڈ تھی، بڑی اگریسو تھی۔ کیا آپ نے اقتدار سنبھالنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ان لوگوں کو ہمیں گرا دیں گے جی؟ یعنی سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر وجوہات کوئی بھی رہی ہوں تو ٹاور گرایا جا سکتا ہے۔ ٹاور گرا نا سر، ایمپریس مارکیٹ کے علاقے کو خوبصورت نظر آنا چاہیے، دہاڑی داروں کو تباہ کر کے رکھ کے ایمپریس مارکیٹ جیسے میرے بچپن میں ہوتا تھا ایسا ہی ہونا۔ ہاں وہ کیا نام تھا، وہ بھی چیف جسٹس تھے، سومرو صاحب تھے، نہیں کچھ اور تھا ان کا نام، چلو اینی وے۔ ہاں وہ سومرو صاحب ہی تھے، میں جو بتا رہا ہوں، مطلب ٹھیک ہے، نہیں ہوں گے اس میں بھی۔ خیر، میں صرف یہ کرنا چاہ رہا ہوں، وہ کرنے کی بجائے ایک دوسرے پر کرتے رہے۔ بھائی
اب بتاؤ کہ اب کرنا کیا ہے؟ آپ نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ 2 دن سانحہ گل پلازا پہ صرف پارلیمان میں سیاست ہوئی ہے. آپ نے تو یہ یار امپریشن دینے کی صرف کوشش کی. پارلیمان میں نہیں ہو رہی، پورے کراچی میں ہو رہی ہے، شہر میں ہو رہی ہے، ملک بھر میں ہو رہی ہے. سانحہ گل پلازا اس وجہ سے ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی برسر اقتدار ہے. نان سینس. یہ بھی غلط بات ہے. سیدھی سی بات ہے کہ گورننس کا سسٹم کلیپس ہو گیا اور اس کو کوئی بھی پارٹی جو برسر اقتدار ہے، جس کے پاس اختیار ہے، وہ ٹھیک کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ بات ہے. یہ آپ کہتے نہیں ہیں. Why don't you face it؟ اچھا پھر سارے کہیں گے آپ اسی لیے تو دیکھیے نا مقامی حکومتیں ہونی چاہیے. اور یار مقامی حکومتیں ہم یہاں پہ کتنی مرتبہ روئے ہیں، پیٹے ہیں. خواجہ آصف صاحب بولے ہیں. مقامی حکومتوں نے ہمیں کیا دیا؟ فلاں ٹی ٹی، یہ بھتہ، یہ بوری بند لاشیں، یہ آئی نا کہ نہیں آئی؟ ٹھیک ہے آئی. اور اس کے بعد وہ لوگ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ سارے کے سارے بیشتر لوگ. بیرون ملک. اور جو یہاں رہ گئے ہیں میں کہا جی ہم تو محب وطن، ہم پاکستانی پیٹریاٹس بن کے تو تمہیں کیا ایم کیو ایم واقعی اب ریپرزینٹ کرتی ہے یعنی کہ شہر کو، کراچی کو. میں اور آپ جانتے ہیں اچھی ہاں ٹھیک ہے، میں تو الیکشن کور کر کے اچھا اب یہ بات آپ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں؟ سملرلی پیپلز پارٹی کے پاس بھی کوئی جواز نہیں ہے کہ کل جب ہم نے کہا کہ پوری دنیا میں یہ سٹینڈرڈ ہے کم از کم اتنے آپ کے پاس فائر بریگیڈ کے گاڑیاں، ریسورسز کی کمی. ٹھیک ہے اس پہ کمی نہیں بابا، ہے ہی نہیں. ہے ہی نہیں. اینڈ یو آر ناٹ بادرڈ. نہیں وہ تو آج پٹیل صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ کچھ فائر فائٹر جو ہیں وہ تو ایم کیو ایم کے ساتھ کام کرتے تھے. سر 2014 کے بعد تو کوئی بھرتی ہی نہیں ہوئی نا. ٹھیک ہے وہ کرتے تھے، آپ نے پکڑ لیا، نہیں نکال دیا انہیں. نہیں اچھا اگر آپ نے نہیں پکڑے یا انہیں نوکری سے نکال دیا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا نا کہ اب ہر بندہ تو اب تو جس کی وہ باڈی گارڈ تھے یا جس کے وہ تو خود لندن میں بیٹھا ہوا نا موصوف. ہاں آپ نے کتنے بھرتی کی ہے؟ آپ نے کتنی کیا ایوریج ہوتی ہے فائر بریگیڈ کی ڈرل کرنے کی؟ ایک جو سینٹر پوائنٹ ہے اس پوائنٹ سے اگر آگ لگے تو وہاں سے منیمم انٹرنیشنلی کیا سٹینڈرڈ ٹائمنگ ہے؟ ہے کیا اس کی کراچی میں میں ڈرل بھی ایسی کوئی نہیں ہوتی سر. نہیں ایسی ڈرل یا اس طرح یعنی یہ باتیں اسمبلی میں ڈسکس ہونی جو کہ چاہیے نہیں نا. ہوئی جو کہ نہیں ہوئی. تم آپس میں لگے ہوئے، آپس میں لگے ہوئے. نہیں اور اس میں حساب ہو رہے ہیں پولیٹیکل سر مطلب اس کے لیے یہ بھی تو ہے نا کہ مقامی حکومت ہونی چاہیے. صوبوں میں دیکھیں نا یہ بہت زیادہ اب یہ اچھا خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع صاحب وہ بھی بولے ہیں اس میں. اچھا وہ فرماتے ہیں 18ویں ترمیم فراڈ ہے. نہیں ڈھکوسلا ہے، فراڈ نہیں سر. ڈھکوسلا چلو کہہ لو، ڈھکوسلا کہہ لو یار اگر تمہیں یہ لفظ ان کا پسند ہے تو. تو وہ یہ کہ ہوا یہ کہ اس سے صوبائی حکومتوں نے سارے اختیارات چھین لیے اور کیا پھر بورڈ کو عزت دو. کسی زمانے میں رونے والے نے قصیدے گائے ہیں، انہوں نے کہا ایک بات تو ہے جب بھی ملٹری ڈکٹیٹر آتے ہیں پاور وہ مقامی حکومتیں نیچے ٹرانسفر کی. انہوں نے ضیاء ایوب اور مشرف صاحب کا نام لیا نا. جی جی تو حضور وہ ہوئی. بی ڈی ممبروں کو کہا گیا کہ آپ صدر مملکت کا انتخاب کریں اور نتیجہ کیا ہوا؟ مشرقی پاکستان نے کہا کہ ہم نے تو قائد اعظم کی بہن کا ساتھ دینا ہے. ٹرانسفر ہو گیا نا، ہاں تو مل گیا آپ کو، فائدہ ہو گیا. بسم اللہ خدا. ملک ٹوٹ گیا اینڈ پہ. ٹھیک. اب فرماتے ہیں کہ جی مقامی حکومت ہونی چاہیے. جناب خواجہ آصف صاحب آپ وفاقی وزیر مملکت ہیں اور اسلام آباد میں جو کچھ کر میں جو بکواس کروں گا برائے مہربانی کچھ پرانے تعلقات کو ذہن میں رکھتے ہوئے نظر انداز کر دیجیے گا. آپ کے ساتھی کولیگ ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب وزیر قانون صاحب، اس کو یہ پوچھئے گا کہ سر اتنی مرتبہ
ہم جیسے ہی ہمیں حکم آتا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے کہ اسلام آباد میں مقامی حکومتیں قائم کری جائیں، ہم نیا قانون بنا کے اس کو ڈیلے کروا دیتے ہیں۔ کچھ 7 دفعہ اور ابھی آخری واردات کچھ روز قبل ہوئی ہے، اور اب تو یہ فیصلہ ہوا ہے کہ پاکستان کا دارالخلافہ وہ 3 ٹاؤن کونسلز میں بدل جائے گا، یہ میٹروپولیٹن کارپوریشن نہیں ہوگی، اس کا میئر نہیں ہوگا، 3 میئرز ہوں گے۔ اور وہی تارڑ صاحب بعد میں تقریر فرماتے ہیں کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ لندن میں ایم پی کون ہے، ہاں ہمیں یہ پتا ہے کہ اس کے میئر کا کیا نام ہے، ہاں ہمیں یہ پتا ہے۔ اچھا اس لیے میئر ختم کر دیا ہم نے، نہیں، ان کی تعریف ہے۔ اب یہ جو دوغلا پن ہے نا ہمارے سیاستدانوں کا، خواہ ان کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو، ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ جو میں اب تقریر کر رہا ہوں ایسی تقریر کھڑا ہو کہ وہ پی ٹی آئی والے کرتے، ان دونوں کی کلاس لیتے۔ پی ٹی آئی مطالبہ کرتی جو گل پلازا میں ہوا ہے اس کی انکوائری کمیٹی کمیشن بنایا انہوں نے جو بتایا کہ کہاں ان کا جو وزیر اعلیٰ ہے جن کو سب سے برا بلا کہا جاتا ہے، سہیل آفریدی، اس نے باقاعدہ ایک درد مندانہ خط لکھا ہے یہ لکھا ہے سندھ کے وزیر اعلیٰ کو کہ بھائی مطلب کہ اپنی طرف سے یہ تاثر دیا کہ یار یہ پوائنٹ سکورنگ کا وقت نہیں ہے۔ آج خدا میں اپنا یوں سر پکڑ کے بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا یار یہ فاروق ستار صاحب تقریر کر رہے ہیں، یہ میئر نہیں رہے کبھی کراچی کے؟ پرانے وقتوں میں رہے ہیں نا۔ اچھا، جماعت اسلامی کے حافظ صاحب بھی بڑی تقریر کر رہے ہیں کہ لوگ کہتے تھے کہ جی دیکھیے اور کچھ ہو یا نہ ہو، یہ جنرل ضیاء نے یہ جو یعنی کہ مشرف صاحب نے جنرل نقوی صاحب کے ذریعے جو یار بڑا مقامی حکومت طاقتور بنا دی ہے، اس وقت بھی تمہیں یہ پتا ہے کہ اسلام آباد کو اس سے محروم رکھا گیا تھا مشرف صاحب کے ٹائم میں بھی؟ جی جناب، اس وقت بھی اسلام آباد کو ڈی سی نہیں چلایا، کمشنر نہیں چلایا، اور اب خواجہ آصف صاحب کی حکومت نے بھی پرسوں ترسوں یار ہم اس پہ خواجہ آصف صاحب نے کھول کے بولے تو ہے نا، کم از کم اس بارے میں اپنے انہیں خیالات کا اظہار تو کیا نا۔ وہ یہ قدغن نہیں ہے ان کے اوپر، وہ سمجھتے ہیں کہ مارکیٹ میں اس وقت بات چل رہی ہے کہ جی بس وہ وقت آنے والا ہے، اے مرد مجاہد جاگ ذرا، وقت شہادت ہے آیا، کس کے لیے کہ جی ترمیم آنے والی ہے جس میں صوبوں میں مزید تقسیم ہوگی، مقامی حکومتیں بنیں گی، یہ وہ۔ اب یہ اس قسم کے لوگ اس کے لیے اپنی طرف سے ذہن سازی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سر اس وقت بھی ہم ووٹ ڈالیں گے۔ خواجہ آصف کی یہ تقریر آپ مستقبل سے جوڑ رہے ہیں، اس کا گل پلازے سے کوئی لینا دینا نہیں نا۔ 18ویں ترمیم، وہ یار 18ویں ترمیم کا وزیر دفاع کی جو تقریر ہے وہ اس بات کا اندیہ دے رہی ہے کہ ایک نئی ترمیم آنے والی ہے۔ نہیں یار، یہ نہیں کہ مطلب کہ جب آئے گی تو حاضر رہو، ہمارا گھبرائیے نہیں، ہم انگوٹھا لگانے کو ہر وقت تیار ہیں، ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کب ہمیں حکم ہونا ہے۔ اللہ کا واسطہ ہے، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ I got it۔ اس کے بعد کون کسی کے مطلب اس لمحے جب وہ 70-80 لوگ جو منتظر ہیں اپنے پیاروں کے جو لاپتہ ہیں، بجائے اس کے کہ وفاقی حکومت کو ریسورسز بھیجتی، کو اس پہ بات کرتی، یہ پوچھتی کہ آج چوتھا دن ہے اور اب ریسکیو آپریشن کیوں نہیں مکمل ہو سکا، وہ اپنے 18ویں ترمیم اور باقی چیزوں کو بابا کچھ نہیں پتا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی اور زیادہ فرانسک رپورٹ کے کوئی جی یہ پنجاب سے وقت چلا جائے، پنجاب کا ایک وقت چلا جاتا ہے، وفاق سے چلا جائے، ہم جی اپنا یہ کہ آپ اگر اور بہت ساری باتوں پہ اگر فوج کی مدد طلب کرتے ہیں تو بھائی آپ ذرا جا کے کچھ وہ دیکھ لیں، کچھ اس پہ جی کوئی جاب یعنی طریق کو ان کے وہاں پہ مقامی لوگ جی کہ وہاں پہ ظاہر ہے کہ حادثے ہوتے ہیں نا، یعنی فرنٹس پر بھی ہوتے ہیں، تو وہاں پہ بھی یعنی ڈھونڈنا پڑتا ہے نا بعض اوقات، گمشدہ جو بیچارے یعنی کہ اگر تودوں کے تلے آ گئے، ان کا ایک ایکسپیرینس ہے، وہ اس سے کر لیں، ڈھونڈتے ہیں تو آپ ان سے درخواست کریں۔ 70-72 گھنٹے ہو گئے، کولنگ تو ابھی دور کی بات، ریسکیو آپریشن مکمل نہیں ہو سکتا، وہی تمہارے آگے کیا ہے۔ اور پھر یہ بعد میں کیا ہوگا، دیکھیں ابھی بھی ایک ٹکر چل رہا تھا اسکرین پہ نیچے کہ ابھی 7 لاشوں کی شناخت ہوئی، کیونکہ جب جل جاتی ہے پھر ڈی این اے اور مزید اگر آگ میں اس کو اور خدا نخواستہ لمبا وقت مشکل ہوتی جائے گی،
تو بجائے اس کے کہ آپ اس پہ فوکس کریں کہ یار اس کو ہم کیوں نہیں کمپلیٹ کر پا رہے اس کو آپ ایک دوسرے پہ الزام لگاتے جا رہے ہیں. اس میں یہ ہے کہ جناب آپ یہ بتائیے، کوئی بھی آدمی کھڑا ہو کر، ایک بہت آسان طریقہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے یاوہ گوئی سے بچنا ہے، اس قوم کو بچانا ہے، لوگوں کو ایک پیغام دینا ہے کہ یہ ایک معتبر ادارہ ہے، تو اسمبلی رولز کے مطابق، جیسے ایکسکیوز می سر، جناب اسپیکر اجازت دیجئے، میں تھانہ گل پلازہ ہے جی، پوری قوم اس کے بارے میں پریشان ہے، میں اس کے بارے میں معلومات پر مبنی ایک تحریری بیان پڑھ رہا ہوں. وفاقی حکومت کا کوئی بھی وزیر یہ بیان پڑھتے تھا، اس کے بعد اس پہ نہ سوال ہو سکتا ہے نہ بحث ہو سکتی. ایسا نہیں ہوا. یہ کم از کم یہ کہ آپ پاکستان کا اتنا مذاق تو نہ اڑاتے نا صاحب. یہ ایک صرف سیاسی بے حسی نہیں ہے، معاشرتی بے حسی ہو چکی ہے. آپ کو یاد ہے جس دن یہ واقعہ ہوا، بڑے افسوس کے ساتھ ایک بات کہتا چلوں، سارے سوشل میڈیا پہ صرف شادی ڈسکس ہو رہی تھی، لوگوں کے گھر اجڑ گئے، لال ایک ان کے چاہنے والے پیارے، اس میں الگ سے مطلب پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہے نا. میرے لیے بھی یہ دکھ کا عالمی ہے. پھر میں تو ان سے نالا تھا کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بیٹھے عام شہری، چسکا فروشی. یار آپ اتنے بڑے سانے کو اگنور کرے جا رہے ہیں. یار ہم لوگ پارلیمنٹ شروع ہوتا ہے نصرت جاوید صاحب، اور آپ نے اس کا مرثیہ یہاں بیٹھے پڑھ دیا کہ کوئی سنجیدہ نہیں ہے. کوئی نہیں، ہر ایک کھڑا ہو کے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر رہا ہے. صرف اس نے یہ ثابت کرنا ہے کسی طرح بیٹھ کے کہ میں نے کہنا ہے کہ پاکستان میں جتنی برائیاں ہیں اس کا ذمہ دار عدنان ہے. ہاں، دوسرے پہ ڈال. اور عدنان نے یہ کہنا ہے کہ جی پاکستان میں جو کچھ ہے، اور یہ ہماری بے حسی ہے. ہم بحیثیت قوم بے حس ہو چکے ہیں، بحث ہو چکے ہیں، اور ہمیں چاہیے چسکا. ہم صرف چسکا فروشی پہ بیٹھے ہیں. ہمیں کوئی ایسے سنجیدہ موضوعات، یہ مقامی حکومتیں ہوتا تو یہ نصرت صاحب کے وہاں میئر ہے نا اس وقت مرتضیٰ وہاں، وہ ایک پریس کانفرنس کرتے، اس میں ٹیکنیکل لوگوں کو بٹھاتے اور بتاتے کہ اس وجہ سے آپریشن ڈیلے ہوا ہے، یہ لیپسز رہے، ان ریسورسز کی کمی رہی. مجھے آیا بھی 1 سال ہوا ہے، میں اس پر کام کر رہا ہوں. ابھی تک آپ نصرت جاوید، میں اور کوئی اور بھی، اور سننے والے بھی، ان کو ٹیکنیکلی نہیں پتا کہ وہاں کیا ہوا، آگ کیوں بڑھی کیوں، 36 گھنٹے کیوں لگے، ابھی تک ریسکیو آپریشن. یہ وہ بیسک سوال ہے جو 72 گھنٹے بعد بھی کسی کو نہیں پتا. اللہ آپ کا بھلا کرے. لیکن یہ ایوان مطالبہ کرتا ہے کہ تمام کام روک کر ہمیں تقریریں کرنے کی اجازت دی جائے، تاکہ اگر میں ایم کا ہوں تو میں بتا میں اپنی سیاسی پوائنٹ، اور اگر میں پیپلز پارٹی کا ہوں تو میں عبدالقادر پٹیل کی طرح بتا سکوں کہ جناب یہ پلازے کو تو اپنے ڈیزائن کو ڈیویٹ کرنے کی اجازت ہم نے نہیں، ان لوگوں نے. اور اس کے بعد ہم سوئے رہے. 2008 سے ہم آئے ہیں اور مسلسل پچھلے 17 سال سے ہم صرف سوئے. میں تمہیں سچی بات ہے، ہم لوگ اس قابل نہیں. ہم تو کل سے ہی بات کر رہے ہیں نا. میں مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی منیب صاحب نے بھی کہا کہ یار اگر وقت پہ امداد پہنچی تو ہو سکتا ہے کہ جانوں کا اتنا نہ ہوتا. اب سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں، جو شادی میں بہت بزی تھے، میں ان سے بہت تکلیف دہ یہ بات ہے. سوشل میڈیا پہ بھی لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یار ابھی تک کیوں لوگ جو ہے ریسکیو نہیں ہو سکے لوگ، یا لاشیں نہیں مل سکی ہیں، یا وہ جو 80 لوگ ہیں جو ابھی تک لاپتہ ہیں وہ کیوں لاپتہ. یہ عام شہری کا سوال ہے. اور سیاستدانوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کیا تماشا آپ لگا کے آپ نے رکھا ہوا ہے. کہہ رہا ہوں یہ لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں. یار یہ ہے کہ لوگ کب تک، اب وہ دیکھو لوگوں کو دن بدن یہ. میں بعض اوقات خوف سے کام جاتا ہوں کہ کل کو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک زمانے میں ضیاء الحق نے ریفرنڈم کروایا تھا تو حبیب جالب مرحوم نے کہا تھا کہ ریفرنڈم تھا یا جن تھا. تو وہ جو یعنی پولنگ اسٹیشن خالی تھے نا، مجھے بخدا یہ خوف آ رہا ہے کہ عام انتخابات ہو رہے ہوں اور لوگ نہیں آ جائے، لوگ کہیں گے کی فائدہ اس کا. اگر ان کے کرتوت یہی رہے تو تم یقین مانو کہ اگر آج تمہارے پاس وقت ہوتا، ہماری تو مجبوری ہے یار. سر المیہ یہ ہے کہ میں کراچی کا شہری ہوں تو میں یہ کہوں گا یار یہ کیا ہو رہا ہے. سر ابھی کیا کوئی انٹرسٹڈ ہے میرے موضوعات آج میں؟ بھی کسی اخبار میں، کسی سوشل میڈیا میں یہ نہیں پتا کہ جو جھلسے اور زندہ ہیں ان کی کنڈیشن کیا ہے.
कितने क्रिटिकल है, कितने कितने परसेंट नहीं, कल भी जैसे हमने कहा जी बर्न यूनिट्स वगैरह और कितने लोग हैं, उनकी क्या कंडीशन है। साहब हर वाक्य की ओनरशिप होती है बाबू, ऑस्ट्रेलिया में आग लगती है ना सर, उसकी भी ओनरशिप ली जाती है, लोग रिजाइन भी कर जाते हैं। जो इम्पोर्टेंट बात इस वाक्य को, इस साने को कोई इसका पुरसाने हाल नहीं बना, सबसे पहली नहीं बात बना, ये है नहीं कि बना, आप बेसिक फैक्ट्स बताते हैं ना, वो नहीं बताएगा। वो एक तो बेसिक फैक्ट्स ही नहीं, अब यही मजे कि कितने अफराद जो हैं झुलस गए हैं, बच गए हैं, कुछ नसीब साबित हुए, लेकिन उनके बर्न्स की क्या कैफियत सर है। 36 घंटे क्यों लगे, 72 घंटे हो गए, अभी भी 80 लापता क्यों हैं? इसलिए कि हम सहाफियों को भी अब वो चाहिए, टाइम क्लिक खत्म एंड हो बेट, गया, सर। हमें शेयर चाहिए, हमें क्लिक एंड बेट चाहिए। हमें ये तकरीरें नहीं चाहिए जज्बाती जो आप कर रहे हैं, इससे किसी के दुखों का मदावा नहीं होगा। नहीं, उल्टा पॉइंट उनके स्कोरिंग है, दुखों- जज्बाती उनके दुखों- तकरीरें नहीं कर रहे हाँ, हैं। चलो एक ये ब्रेक, पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, अपने नंबर बना रहे हैं। ब्रेक। वेलकम बैक। नुसरत, अब जब से ये मसला शुरू हुआ ना ग्रीनलैंड वाला, मेरी तो ख्वाहिश रही है कि मैं ग्रीनलैंड पे कोई बाकायदा एक सेगमेंट करूं, और आज मैं भरपूर तरीके से था कि यार कोई और बात नहीं होगी, हम ग्रीनलैंड, उसकी अहमियत और वजह क्या बनी उस पर बात करेंगे। वेरी संजीदा भाई मसला। मेरे- मैं नहीं क्या करूं, आज नया कटा खुल गया ना सर। ओहो, ग्रीनलैंड आज फिर नहीं मैं सुनता। तुम्हें उससे भी ज्यादा लेटेस्ट कट्टा बता। अच्छा वो क्या? ट्रम्प साहब जो है वो पता नहीं किस दुनिया में चले गए हैं। उन्होंने वो बोर्ड ऑफ पीस बनाया ना हाँ, गजा गजा के। वाला, जिसमें इनविटेशन भी सबको आपको आया। सुनो ना, अब वो बाकायदा छाप कर बाकायदा प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इनवाइट्स द चीफ ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट टू साइन इन बोर्ड ऑफ पीस चार्टर। ये कब करना है? कब कहा? मंगल के दिन। अभी थोड़ी देर पहले मुझे आया देवुस में, मंगल के दिन, आज यानी सुबह 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक दरमियान। अब अभी हमारे वजीर आजम साहब पहुंचे। नहीं, थर्सडे। अच्छा। चलो शुक्र है, अभी 2 दिन है। अच्छा, और ये वाकया आपने करना है स्विट्जरलैंड में, देवुस में। यहाँ पे वैसे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होनी है इकोनॉमिक इश्यूज वगैरह पे। वो ये कहता है कि पहले मेरे इधर साइन करो जो बोर्ड ऑफ पीस चार्टर। कोई एक डिक्टेटर नहीं होता कि तुसी आज जा रहे हो तो ये काम करना। अब यार आप कैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान का वजीर आजम वहाँ साइन कर दे, अदनान को, नुसरत जावेद को पता ही नहीं है कि यानी पाकिस्तान उसमें करेगा क्या। हाँ, खामखा की एक आप मैंने दूसरों के लिए खोलने लगे एक यानी मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। अच्छा, उसमें आप कहते हैं कि जी रूस भी कर दे, चाइना का भी कहा है ना शायद कि। और चाइना को भी कह दिया है कि हाँ तुम भी कर लो। ठीक, मसला ये है कि इसको भाई ग्रीनलैंड क्यों चाहिए? खाली जमीन का खिता है, देखा है, उसको प्लॉट अच्छा लगा है। ग्रीनलैंड उसकी दारिश में प्लॉट है, एक गजा प्लॉट है, उसको डेवलप करना है। प्लस ये कि चूंकि वहाँ पे अब जो है वो रेयर मिनरल और ये वो फ्लाडमार्क की गुंजाइश है जी। ना ये डेनमार्क का है ना नॉर्वे का है। नॉर्वे वालों को खत लिख दिया, हालांकि नॉर्वे की हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, उसे नहीं है नोबेल प्राइज कि मैंने इतनी जंगें बंद करवाई 8, तुम लोगों ने जो है उसको एक्नॉलेज ही नहीं किया। तुम लोगों ने यानी नॉर्वेजियन गवर्नमेंट ने। वो स्वीडन वाले करते हैं ना, जो वो होता है नोबेल होता है, नॉर्वे वाले तो नहीं करते। मेरे ख्याल स्वीडन में है शायद वो, जो जहाँ नोबेल कमेटी बैठती है शायद। आई डोंट थिंक सो, मेरा ख्याल में उसने नॉर्वे को लिख दिया। नॉर्वे में? अच्छा चलो नॉर्वे में, ठीक है यार क्या कर रहे हो? ठीक है, नॉर्वे में। हाँ, वैसे मुझे लगा स्वीडन में शायद। खैर नॉर्वे में की गवर्नमेंट का भी उससे कोई लेना देना नहीं है। यार वो जाहिर है वो एक नोबेल पीस वो प्राइज कमेटी है, वो इंडिपेंडेंट है, वो डिसाइड जो करती है। इंडिपेंडेंट। और वो भी कमेटी है कि एक बंदा नहीं। अब नॉर्वे और डेनमार्क ये दोनों दूसरे के हमसाये भी हैं, नस्ली तौर पर भी करीब हैं, और एक जमाने में दुनिया में यानी यूरोप में सबसे लड़ाकी कौम जो है ना वो डेनिश समझी जाती थी, डेनमार्क के लोग। यू नो, ये बहरी कज़ाक थे वहाँ के। कहाँ के? यूरोप के।
اور برطانیہ میں بھی اسی لیے تو شیکسپیئر کا یاد کرو نا, سم تھنگ از راٹن ان دا اسٹیٹ آف ڈینمارک, وہی وہ اسی نفرت کا اظہار تھا. ٹھیک یار, آپ کہ جی مجھے یہ پسند آ گیا میں نے لینا ہے. اب یہ اتنی گندی روایت ہے کہ اللہ معاف کرے, کل کو یعنی ٹرمپ صاحب کہیں کہ یہ مجھے لاہور پسند آ گیا, راولا کوٹ بہت اچھا لگا ہے, ویری نائس بیوٹیفل پلیس, او مائی گاڈ, اٹ شوڈ بی ٹرن انٹو, باقی لوگ چلے جائیں. نہیں اس پہ آج کہا ہے نا وہ سرگیو لاروف جو ہیں روس کے جو انہوں نے کہا ورلڈ آرڈر تباہ ہو گیا ہے, اسی کی حکمرانی جس کے پاس طاقت ہے. بھائی اگر طاقت کی بات ہوگی تو طاقت تو ان کے پاس بھی ہے نا. دیکھو نا, اب اپریل 2022 سے وہ بھی تو یعنی لارو صاحب بھی تو اب یعنی کہ کمال کر رہے ہیں نا. آپ نے کہا ہے یہ روایت بد آپ نے شروع کی. آپ کہتے ہیں کہ یوکرین نام کا کوئی ملک نہیں ہے, وہ تو ہمارا حصہ ہے اور ہمیں واپس چاہیے, اور ابھی تک جنگ جاری ہے. آپ کے نقش قدم پر چل رہا ہے وہ تو. ہاں ٹرمپ ذرا ایڈوانس سٹیج پہ چلا گیا, انہوں نے لمبا رولا نہیں اور مکاؤ کام نہیں, وہ تو ابھی بھی اس نے مسلط تو نہیں کیا نا کسی پہ جنگ. ابھی بھی اس نے اگر ایک کوئی جنگی قدم اٹھایا ہے, لیٹس بی آنیسٹ, تو وہ یہی اٹھایا ہے کہ وہ وینزویلا گیا ہے اور اس کے صدر اس کی بیوی کو اٹھا کے لے آیا. تو یہ بھی جنگی اقدام ہے نا سر. کو میرے باپو, کہاں پر ایک ملک پہ حملہ کر کے وہاں سے عدنان کو اٹھا لینا, اور کہاں ایک ملک کے زمین ہتھیانے کے لیے اپنی پوری فوج اور ہتھیار لگا دینا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, یہ فرق ہے. بٹ وہ بھی ہارش تو ہے نا سر. دیکھیں نا گرین لینڈ میں یورپ کو فوجیں اتارنی پڑی. کون کہہ رہا ہے یار کہ نہیں, لیکن میں یہ روس کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں نا کہ وہ اوروں کو نصیحت اور خود میاں فضیحت والی بات ہے نا. اچھا, اب چین کو رگیت رہے ہیں خواہ کا. چین نے کہا صاحب ہمارے تو کوئی وی آر ناٹ انٹرسٹڈ, کیونکہ یہ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ اگر میں نہیں لوں گا تو پھر روس یا چین لے لیں گے. سر ٹرمپ کی جو پوسٹنگ ہے اس پہ وہ بیلجیم کے وزیر اعظم نے کہا کہ ٹرمپ کو جواب دینا ہوگا. ایک یو کے پارلیمنٹ میں وہ لیڈر ہے کسی پارٹی کے, لیبر نہیں, ابھی تھوڑی دیر پہلے انٹرنیشنل گینگسٹر ہیں. تو یہ جو یار بات یہ ہے, دیکھو بات سنو میری, دیر از نو ڈاؤٹ کہ امریکہ بہت بڑی طاقت ہے. کیا آپ اس بات کو جھٹلا سکتے ہیں کہ 21 سال گزر جانے کے باوجود افغانستان نے خاروں کے نکلوایا, اس سے پہلے ویتنام. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ فرانس جو ہے, اب اس کو بڑی ہی تمیز کے ساتھ فرانسیسی صدر نے خط لکھا کہ بھائی صاحب آپ کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں, بہت سارے ایسے معاملات ہیں. وہ ایک الگ کہانی ہے کہ وہ معاملات جن پہ ہمارے خیالات واٹس ایپ میسج کیا شاید آپ اس کا ذکر کریں جو اس نے پبلک بھی کر دیا. وہ اس نے کیا ہے, ہاں ٹرمپ نے کیا کہ جی ہم سیریا پہ, مطلب اتفاق سے وہ ملک ہیں تو مسلمان ملک ہیں بیچارے, کہ ایران پہ ہمارے خیالات ملتے ہیں, شام کو کے لیے کیا کرنا ہے ہمارے خیالات ملتے ہیں, بے غزہ پہ بھی کچھ کرنا ہے. گرین لینڈ پہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ چھوڑے وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں. تو ایسا کرتے ہیں کہ جمعرات کے دن جب ختم ہو رہی ہوگی ڈیووس کانفرنس, تو آپ اس کے بعد آ جائیں پیرس, تو ہم G7 کانفرنس وہاں پہ منعقد کر کے تو آپس میں وہ کرتے ہیں. ٹھیک, انہوں نے اس کو پبلک کر دیا کہ جی لوگوں کے سامنے کچھ کہتے ہیں, اندر لکھانے دیکھو میری چمچہ گیری کر رہے ہیں. اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو اس سے بات بھی نہیں کروں گا, میکرون یعنی ادھر. اب یار تم جو مرضی کو, تمہارا کیا خیال ہے کہ فرانس یہ بھول گیا ہے کہ وہ نیپولین بوناپارٹ کا ملک ہے؟ کیا فرانس یہ بھول گیا ہے کہ وہاں انقلاب فرانس آیا؟ اور جرمنی, اچھا جرمنی, اچھا جرمنی جو ہے, آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ ہٹلر اور اسٹالن الائی ہو گئے تھے. اگر آپ یہی حالات رکھیں گے تو یورپ کہے گا کہ یار چلو ہم تھوڑا سا زیلنسکی کو راضی کرتے ہیں کہ یار اس طرح کر کے ڈیل کرتے ہیں, تو آئیے جی ہم وسیع تر اتحاد بناتے ہیں ود رشیا, اور چھوڑو نیٹو. اور ایسے بھی گئے گزرے نہیں ہیں کیا جرمنی, کیا مطلب یہ کہ آپ ان کے ساتھ اس طرح تم ٹریٹ کر رہے ہو جیسے وہ تمہارے. سر امریکی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ یوں کرے امریکہ مغربی طاقتوں کے ساتھ؟ یورپ کو تو ہمیشہ, مطلب کہ سب سے پہلے برطانیہ کا, مطلب جیسے اس نے جو ریکارڈ لگایا ہے, برطانیہ کو تو ہمیشہ کہا جاتا ہے جیسے ٹونی بلیئر
یہ پوڈل ہے، پوڈل اس کتے کو کہتے ہیں جو گود میں رکھتی ہیں نا امیر عورتیں، ہاں 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 شوقیہ روب جھوپ ڈالنے کے لیے، ٹھیک. وہ اینگلو سیکسن الائنس، اینگلو اچھا ٹھیک ہے مقام ٹھیک ہے. وہ برطانیہ کے اوپر چڑھ دوڑا. اب وہ برطانیہ جو ہے اس کا وزیر اعظم جو ہے وہ احتجاج کرنے پہ مجبور، اور اب کہہ رہا ہے کہ میں ان پہ ٹھوکوں گا وہ ٹیرف. ہاں وہ سب پہ لگائے گا وہ کہہ رہا ہے. اب یورپ والے کہہ رہے ہیں کہ پھر اچھا پھر ایسے ہی صحیح، وہ 200% کی بات کر رہے ہیں. پھر سو یہ آپس میں بڑھتے رہیں گے تضادات اور اختلافات بھی. ایک بریک لیتے ہیں جی. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب منگل ہے اور آپ کو پتا اڈیالہ اور خدا کے لیے یہ دیکھو، بات یہ ہے کہ کبھی کبھی خلق خدا کی بات بھی کر لیا کریں. آپ کے ہاں ایک جنس متعارف کروائی گئی تھی، کنو اس کے کہتے ہیں. ہاں کنو سر آج کل بڑا اچھا، اس کو کوئی عالمی مارکیٹ نہیں تھی اس کی. آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ جب یہ سوویت یونین ٹوٹا وہ بدل گیا افغانستان. جب یہ کنو نام کا پھل جو ہے جب یہ روس اور یہ کیا تو ان لوگوں کو بہت پسند آیا. اچھا لطیفہ یہ ہے کہ مجھے بہت سارے لوگوں سے پتا چلا ہے کہ یہ جو عام طور پر کنو گر نہیں جاتے ہیں درخت، جن کو ہم بڑی رونق سے وہ کر دیتے ہیں جو بڑی پالش نہیں ہوتے، وہ روس والے زیادہ پسند کرتے ہیں. پتہ نہیں کیوں. وہ کھٹا کچھ ہوگا اپنا ایک ٹیسٹ ان کے برڈ اس طرح کے، اور باقی سے انفلیشن موبائل میں کرتے کراتے یہ ہو گیا تھا کہ سالانہ آپ کی ایک زرعی جنس آپ کو $450 بلین کما کر دے رہی تھی. $450 ملین. اب وہ یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہماری سرحد بند ہے. اب کینو جو ہے وہ کتنے دن تک آپ اس کو رکھ سکتے ہو؟ بازار سے لاؤ، اگر ٹوٹے تو خیر پودے سے اتار لیا جائے تو 5 دن میکسیمم 7 دن. 7ویں دن والا اتنا ٹیسٹ ہی نہیں رہتا، فریش نہیں رہتا. تو 5 دن اس کی لائف. آپ جناب وہاں سے کہہ رہے ہیں آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کو آلٹرنیٹ روٹ دے رہے ہیں. ایران، اب ایران سے منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے جہاں کے آرڈرز آئے ہوئے ہیں آپ کو 25 دن درکار ہیں. اگین نہیں پہنچ سکتا. دوسرا، اگر فرض کریں کہ آپ اس طرح کو موڈ بھی لیں، کو پیکنگ کو کوئی ایڈوانس کر لیں، کولڈ سٹوریج وغیرہ کو امپروو کر لیں، جب بھی وہ ٹرمپ کی ایک اور جو ان کی آج کل چل رہی ہے نئی سینکشن کہ جی 25% مزید ٹیرف جو بھی کاروبار کرے گا. حالانکہ کنوں پہ امپورٹ ڈیوٹی ایران نے کم کر دی. مطلب میں عرض آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ایسی جنس جس کو پھیلنا چاہیے تھا، اب اس کو ہمارے یہاں کی جو سو کالڈ جوس والی کمپنیز ہیں یہ $300 من خرید رہی ہیں. 300 مطلب جو کنو کا فارمر تھا بیچارہ وہ رول گیا. ارے اس حد تک رول گیا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے، عام طور پر تمہیں پتا ہے کہ ایک ایکڑ لگا ہو تو کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو سے وہ ایڈوانس دے دیتے ہیں. 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ تک بھی دیے گئے کہ بھئی ابھی تو یہ رکھیں، پھر جب ہم فصل اٹھائیں گے تو باقی کے. آدمی جو ہے وہ خوشحال، وہ اپنی کو بچوں کی شادی کر لی. باغ کا کسان اسی طرح کرتا ہے، پہلے ٹھیکے پہ. اب بہت سارے لوگوں نے کہا جی تھینک یو ویری مچ، آپ اپنا ہمارا ایڈوانس بھی آپ ضبط کر لیں، باقی نہیں ہم لے ہی نہیں رہے. اس ملک میں سزائے موت چھوٹی سزا ہے، کسان ہونا بڑی سزا بنا دیا ہے ان حکومتوں نے. ہم نے بتایا 2 سال پہلے گندم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تیار کرو، پالیسی بناؤ. 2 سال پہلے پچھلے سال گندم کے ساتھ جو حال ہوا کہ کسان نے اپنی گندم $2100 بیچا. میں نے خود 2600-2700 بیچی، آپ کو بتایا تھا. آج وہ گندم 4100 4500 4400 4300 پہ چلی گئی. وہ جس نے اگائی قرضے لے کے، سیلاب کی نظر بھی ہوا، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوا. تو کسان ہونا آسان ہے، آپ سزائے موت دے دیں اور وہ آسان ہے. کسان ہونا اس ملک میں زیادہ مشکل ہے. آلو کی سن لیں آپ، آلو ایک بڑی میجر کراپ ہمارے آتا ہے، اور آلو آپ کی فوڈ ریکوائرمنٹ کو پورا کرتا ہے. فوڈ سیکیورٹی جو ہم بار بار روتے ہیں نا، اس میں آلو کا ایک بڑا رول ہے پاکستان کے اندر. پاکستان آبادی کے حساب سے بڑا ملک ہے،
پاکستان کے ساتھ جو کل ریکوائرمنٹ ہے نصرت جاوید صاحب وہ ہے 28 سے 30 لاکھ ٹن. پاکستان میں لگ بھگ پچھلے سال جو پیدا ہوا وہ 80-85 لاکھ ٹن پیدا ہوا تھا, تو ہم نے 50 لاکھ ٹن ایکسپورٹ کر دیا. ایکسپورٹ کرتے ہیں اس سے ملینز آف ڈالر کمائے. یہ ابھی ایکسپورٹ کی بات کر رہا ہوں, فارمر پہ بھی آتا ہوں, اس کسان پہ بھی. ہوا یہ کہ اس دفعہ ہم نے فصل کی زیادہ, وہ 1 کروڑ ٹن کو کراس کر گئی. تو میرا 30 لاکھ تھا, 70 لاکھ ٹن مجھے ایکسپورٹ کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے سر جاوید صاحب, وہ جو بارڈر بند ہوا ہے افغانستان والا, افغانستان کے راستے سینٹرل ایشیا, افغانستان اور سینٹرل ایشیا ایکچوئل مارکیٹ تھی اس آلو کی, تو وہ وہاں پر نہیں پہنچ سک رہا. سارا آلو یہاں رک گیا ہے. آپ سینٹرل پنجاب میں جائیے, لوگ آلو اپنے ڈنگروں کو کھلا رہے ہیں. ہاں کہ خریدار نہیں ہے, خریدار نہیں ہے. کئی لوگ آپ لوکل فارمر کی سن لیجئے, لوکل مارکیٹ کی کہانی سن لیجئے. آپ وہ آلو اگر میں ایکڑ کے حساب سے بتاتا ہوں نا آپ کو, اگر 1 ایکڑ آپ لگاتے ہیں نا, اس اور زمین آپ کی اپنی ہے تو 1.5 لاکھ خرچ آتا ہے آپ کا. جی. اگر زمین آپ نے ٹھیکے پہ لی ہوئی ہے تو وہ 2.5 لاکھ 2.25 لاکھ پہ وہ خرچہ چلا جاتا ہے. ایک فصل کی بات کر رہا ہوں, ایک فصل کا ٹھیکہ ڈال کے 2.5 لاکھ 2.25 لاکھ پہ چلا جاتا ہے. اگر وہ آلو کی پیداوار ٹھیک ہو جائے آپ کی, اور جو پچھلے سال کی میں آپ کو بتاؤں جو ریٹ تھے وہ تھے 3,000 سے 3,700 روپے فی توڑے کے حساب سے بکتا ہے, تو 5-5.5 لاکھ کا ایکڑ آپ کو مل جاتا تھا. آپ کو 2-2.5 لاکھ روپے ایکڑ سے بچ گئے تھے پچھلے سال. اس سال کہانی یہ ہوئی کہ شروع میں تو وہ 2,000 سے 2,500 تھا توڑا, پھر کم ہو کے 2-3 ہفتوں کے بعد وہ 500 سے 600 میں ہو گیا, کیونکہ باہر جا ہی نہیں رہا تھا, سارا آلو یہاں پہ رک گیا. تو 500 سے 600 فی توڑا ہو تو یہ 70 سے 75 ہزار بنتے ہیں. آپ کا خرچہ پورا نہیں ہوتا, آپ کا ٹھیکہ پورا نہیں ہوتا. ٹھیکہ آپ نے دینا 75,000, آلو نکلے 70,000 تھا. جو اس پہ آپ نے بیج ڈالا, جو اس پہ آپ نے اور چیز ڈالی, وہ سب ضائع ہو گئی. تو یہاں کا جو کسان ہے, آلو کا کسان, اس کو آپ نے تقریباً رول ڈالا آلو کلو. اور یہ تو وہ آئٹم ہے جو ہمیں ابھی فوری اس کا امپیکٹ آ رہا ہے. اب اس میں ایک بہت بڑی بات ہے نا کہ آپ ٹائم ختم ہو رہا ہے نصرت جاوید صاحب. ایک فکر اب میں بول دوں, کسانوں کی حالت زار آپ تک کھل جائے گی. کسان رہنما آج کل بولتے ہیں نا, وہ بتا رہے ہیں آلو کے حوالے سے, لوگ سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں نا آلو میں کی کرا, میرا کوئی خریدار نہیں میرے. نصرت صاحب ان کے ایسٹیمیٹ کے مطابق 60 ارب کا کسانوں کو نقصان ہوا ہے, 60 ارب روپے کا. وہ کسان, صرف آلو کے کسانوں کی بات کر رہا ہوں. اور وہ اچھا ہوا, یہ ٹائم ختم ہو گیا, لیکن جو کسان کو جو بھی فصل ملتی ہے نا, اس فصل کے اس کو ریٹ نہیں ملتے. تو اس ملک میں کاشتکاری جرم بنا دیا گیا ہے. جانے سے پہلے بتاتا چلوں, ہم ایک زرعی ملک کے شہری ہیں. پاکستان ایک زرعی ہوا ملک ہے. کرتے تھے. اپنا خیال رکھیے گا. ہوا کرتے